بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استانیہ چہارم کی عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ فقہ میں آپ کی جو کتابیں ہیں وہ الفقہ المیسر ہے، اور آپ کا نصاب صلاۃ المسافر سے تھا، لیکن صلاۃ المسافر کی بات ختم ہو گئی، وہ عنوان ختم ہو گیا۔ صاحب کتاب آج جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ صلاۃ المریض کے تعلق سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی حالت مختلف ہوا کرتی ہے۔ ایک انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو اس کے الگ مسائل ہیں، لیکن اس پر حالات آتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اس انسان کی ہر دور میں اور ہر حالت میں اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو صاحب کتاب اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی مریض ہے اور وہ نماز اس پر پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس پر نماز پڑھنا ضروری ہے، البتہ شریعت نے اسے ڈھیل دی ہے، اسے آسانی دی ہے، اور حدیث بھی ہے ان الدین یسر، کہ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت سب سے پہلے نقل کر رہے ہیں صاحب کتاب، کیا فرما رہے ہیں؟ قال اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار کو اس کے طاقت کے مطابق ہی اس کو حکم دیتے ہیں، یعنی اتنا اس کی کیپیسٹی ہو، جتنا وہ برداشت کر لے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے مکلف بناتے ہیں۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو چیت ہو کر نماز پڑھے گا۔ اس کی تمام کنڈیشن ہیں، تمام طرح کے حالات ہیں، جیسا کہ صاحب کتاب آگے بیان کریں گے۔ یہ تو آیت قرآن کی ہو گئی۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صاحب کتاب نے حدیث کو نقل کیا، فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمران بن حسین رضی اللہ عنہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تومی ایمان۔ فرما رہے ہیں صاحب کتاب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ صلی قائما، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع، اگر تمہیں کھڑے رہنے کی سخت نہیں ہے، یعنی تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کسی وجہ سے، فقاعدا، تو بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لو۔ فإن لم تستطع، آگے فرمایا اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، فعلى الجنب تومی ایمان، یعنی پہلو پر لیٹ جاؤ اور اشارے سے نماز پڑھو۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے صاحب کتاب۔ اس کے بعد آگے بات بڑھاتے ہیں، فرمایا کہ لا يجوز ترک الصلاۃ حتى فی حال المرض، کہ نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ انسان مسلمان اگر حالت مرض میں بھی ہے تب بھی اس کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا؟ آگے فرما رہے ہیں ومن كان مريضا لا يستطيع اداء ارکان الصلاۃ بتمامها يؤدي الارکان التي يقدر على ادائها۔ صاحب کتاب فرما رہے ہیں ایک آدمی کچھ بیمار ہے، وہ صحیح سے تمام ارکان کو ادا نہیں کر سکتا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے بیچارہ، تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اتنا اس سے ہو سکتا ہے جس طرح سے بھی، یعنی پوری کوشش کرے گا کہ جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ارکان کو ادا کر لے، اور ارکان کو ادا کرنے کے بعد نماز پڑھ لے۔ جو آدمی بیمار ہے اور وہ نماز کے ارکان کو مکمل طور پر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو فرمایا صاحب کتاب نے کہ وہ اس ارکان کو اس کے ادائیگی کے بقدر ادا کر لے گا، یعنی جتنا اس سے ہو سکے گا اتنا ارکان کو ادا کر لے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ یہ تو بات ختم ہو گئی۔ صاحب کتاب آگے فرما رہے ہیں کہ فالمریض الذی لا یستطیع ان یصلی قائما یصلی قاعدا برکوع وسجود، کہ وہ مریض جو نماز پڑھنے یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو فرمایا یصلی قاعدا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ ہاں، بیٹھ کر نماز پڑھے گا لیکن رکوع اور سجدہ کرے گا۔ اب رکوع اور سجدہ کیسے کرے گا آگے صاحب کتاب اس کو خود بیان کریں گے، اس لیے ابھی یہاں پر ہم نہیں بولیں گے۔ والمریض الذی یتعثر علیہ القیام لعلم شدید یصلی قاعدا برکوع وسجود، وہ مریض جس پر کھڑا ہونا کسی درد شدید کی وجہ سے مشکل ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے اس کو بہت درد ہوتا ہے پیٹھ میں یا کہیں پر کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ صاحب کتاب فرما رہے ہیں یصلی قاعدا، بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا وہ آدمی، برکوع وسجود، لیکن رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ قضا یصلی قاعدا اذا خشی حدوث مرض او زیادت مرض او التاخیر فی الشفاء اذا صلی قائما۔ مثال کے طور پر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو
اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، بیماری لگ جائے گی. یہ کہ ایک آدمی بیمار تو ہے لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو بیماری اور بڑھ جائے گی. یہ صورت ہو سکتی ہے، ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اس کو بیماری ہے لیکن بیماری میں شفا میں تاخیر ہو جائے گا، یعنی شفا جو کل ہونا تھا وہ 10 دن 5 دن کے بعد ہوگا، یعنی شفا میں تاخیر ہوگی. تو ان تینوں صورتوں کے اندر صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وہ آدمی بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لے گا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے. دیکھیے شریعت کا کیا مزاج ہے. شریعت ہر جگہ انسان کے حالت کا اعتبار کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے. فرمایا کہ وہ آدمی اسی طرح کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھ لے. کب؟ جبکہ کسی مرض کے پیش آنے کا اندیشہ ہو یا مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا شفا میں تاخیر کا خدشہ ہو. تب کب؟ جبکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا. تو اگر ایسا ہوگا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا. لیکن صاحب کتاب کریں آگے دوسری بات، وَقَدَا يُصَلِّي قَاعِدًا إِذَا عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ أَوْ عَنِ أَحَدِهِمَا أَوْ وَيُؤَدِّي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِالْإِيمَاءِ. کریں کہ آدمی بیٹھ کر تو نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی جھک نہیں سکتا ہے. تو پھر وہاں پر اب کیا؟ بیٹھ سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے. تو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لے گا. اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھے گا کب؟ جب وہ رکوع کرنے سے اور سجدہ کرنے سے عاجز ہو جائے، یعنی وہ نہیں کر سکتا ہے. اب او ان احدہما، یا ان میں سے کوئی ایک، یعنی رکوع کر سکتا سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کر سکتا رکوع نہیں کر سکتا ہے. وَيُؤَدِّي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِالْإِيمَاءِ کا صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کر لے گا اور اشارے سے ادا کرنے کے بعد نماز پڑھ لے گا. اس کے بعد صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جو آدمی اشارے سے نماز پڑھے گا تو وہ کیسے کرے گا. فرما رہے ہیں مَن يَرْكَعْ وَيَسْجُدُ وَالْإِيمَاءُ، جو شخص رکوع کرے اور سجدہ کرے اشارے سے تو يَجْعَلَ إِيمَاءُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَاءِ الرُّكُوعِ. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو جب رکوع کرے گا تو ہلکا جھکے گا، لیکن وہ جب سجدہ کرے گا تو رکوع کے مقدار سے کچھ اور زیادہ جھک جائے گا تاکہ رکوع اور سجدے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے. اسی کو کہا کہ وہ اپنے اشارے کو سجدے کے لیے بنائے زیادہ جھکا ہوا رکوع کے اشارہ کرنے سے، یعنی رکوع میں اگر اتنا جھک رہا ہے تو سجدے میں خاص اور جھک جائے گا بیٹھے بیٹھے تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے. لیکن صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. دیکھیے اِلَّمْ يَجْعَلْ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَاءِ الرُّكُوعِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ. اگر مثال کے طور پر ایک آدمی رکوع سے بیسی نہیں جھکتا ہے سجدے میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. صاحب کتاب کر رہے ہیں اگر وہ اپنے اشارے کو سجدے کے لیے زیادہ جھکا ہوا نہ کرے اپنے رکوع کے اشارہ کرنے سے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. صاحب کتاب یہاں بات ختم کر دیے. صاحب کتاب ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں. مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے لیکن جب وہ سجدہ کرنے کی باری آئی تو کسی پتھر کو یا کسی تختہ وغیرہ رکھا ہوا تھا وہاں پہ اور اس کو اٹھا کر لے کے آیا اور اسی پر سجدہ کر لیا اس طرح سے. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ کسی ایسی چیز کو وہ اٹھا لے اپنے چہرے کی طرف اور اس پر سجدہ کر لے. یعنی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا اور ایک تختے کو اٹھا لیا یا کوئی چیز اٹھا لیا اور اسی پر سجدہ کر لیا پھر اس کو رکھ دیا. یہ درست نہیں ہے. آج کا سبق ہم یہیں پر عزیز طلبہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے آگے آئندہ کل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.